السلام علیکم، میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ 14 اگست یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اسے وجود میں لانے کے لیے ہمیں اس کو جن لوگوں نے وجود میں لائے اور جو لوگ اس کا محرک بنے، جن لوگوں نے اس کے لیے کام کیا اور اس مشکل ٹارگیٹ کو پورا کیا، ان لوگوں کی یاد بھی ہم اس میں رکھتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے ہمارے بزرگوں، نوجوانوں، خواتین، بچوں نے بے حد بڑی بڑی قربانیاں دی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی عزتوں اور جانوں کی قربانیاں تک پیش کی۔ کنویں بھر گئے، کئی لوگ مر گئے، ٹرینیں کٹ گئیں۔ جو لوگ یہاں پر آ رہے تھے پاکستان بننے کے بعد عرض پاکستان میں رہنا چاہتے تھے، اسلامی نظام کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، وہ لوگ جب ٹرینوں میں بھر کر یہاں آئے تو ان کی ٹرینیں ذبح کر دی گئیں۔ ایک بھی فرد زندہ نہیں بچا۔ پوری ٹرینیں، حتیٰ کہ چھت پر بھی لوگ سوار ہوتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو کوئی بھی ٹرین یہاں پر ایسی بھی آئی ہے جو اس میں کوئی بھی فرد زندہ نہیں بچا۔ یہ سب ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، ہم ان سب کو اس دن یاد کرتے ہیں۔ تو ان جانی قربانیوں کے علاوہ وہاں پر زمینوں کی، جائیدادوں کی، مال و زر کی تمام قربانیاں دی گئی اور لوگ کھلے دل سے خالی ہاتھ یہاں پر آئے اور آ کر انہوں نے زندگی گزارنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ وہ اتنی قربانیاں جانوں کی، مال کی، سینکڑوں سال سے وہ لوگ ہندوستان میں رہ رہے تھے، انہوں نے وہ جگہیں کیوں چھوڑی، اپنا مال و متا کیوں چھوڑا، وہ یہاں کیوں آئے؟ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہے ہندو معاشرے میں رہ رہے تھے، جہاں پر ہندوؤں کی ظاہر ہے ہندوؤں کی میجورٹی تھی، وہ لوگ زیادہ تعداد میں تھے، مسلمان کم تھے اس وقت۔ تو مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا ہر شعبے میں۔ تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اکابرین نے سوچا کہ ایک علیحدہ ملک بناتے ہیں، علیحدہ ملک میں جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ کم از کم اپنی عبادات کریں گے، اپنی خواتین اور اپنے دین کے ساتھ مکمل خوشگوار زندگی گزاریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کے لیے وہ لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے اتنی قربانیاں دی، جس کے بعد یہ مملکت پاکستان، جس کو ہم مملکت خدا داد کا نام دیتے ہیں، یہ وجود میں آیا۔ یہ ہماری جان ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا خون ہے اس زمین میں، اسے ہم نے بہت محنت سے حاصل کیا ہے۔ تو اس کی جو کچھ ہے یہاں پر ہم ہر سال جو ہے ایک دن 14 اگست منا لیتے ہیں، اور 14 اگست منانے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جبکہ ہم اس ایک دن کو نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، ملی نغمے گا لیتے ہیں، ملی نغمے بجا لیتے ہیں، جھنڈے لگا لیتے ہیں، تقریبات ہو جاتی ہیں قومی اور نجی سطح پر، اور سب چیزیں کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم نے عقیدہ کر دیا۔ نہیں، ہم عقیدہ نہیں کر رہے، ہم نے مملکت کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، ہم اس کا عقیدہ نہیں کر رہے، ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ میرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام کے لیے ہم نے اس سے وجود میں لائے، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، وہ یہاں نہیں ہو رہی۔ تو اسلامی زندگی سب سے بڑی ایک بات یہ ہوئی کہ کل جو تقریب ہوئی ہے 14 اگست کے حوالے سے، سب سے بڑی تقریب جو ہے جناح کنونشن میں ہوئی ہے، اور چھوٹی بڑی تقاریب ہر صوبوں میں، ہر چھوٹے بڑے شہروں میں منائی گئی ہیں، اسکول میں، کالجز میں، مختلف قومی اداروں میں، مختلف پرائیویٹ اداروں میں، ہر جگہ یہ تقریبات منائی گئی ہیں۔ اور بیسیکلی جو تقریب ہوئی ہے وہ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوئی، جہاں پر وزیر اعظم نے شرکت کی۔ تو وزیر اعظم نے جہاں شرکت کی ہے، یہاں پر ایک متنازعہ ٹیبلو پیش کیا گیا، جس میں خواتین اور مردوں نے ایک ساتھ رقص کیا ہے، جس کو ظاہر ہے کہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور یہاں پر اسلامی ملک کے طور پہ کام ہونا چاہیے، جو نہیں ہوا اس دن۔ اور وہاں پر خواتین نے بھی رقص کیا، مردوں نے بھی ایک ساتھ مل کر، تو جس پر وزیر اعظم نے تالیاں بجائیں، ان کے رکن نے تالیاں بجائیں۔ تو یہاں پر یہی ثابت ہوا کہ بھائی کیا یہ ہمارا اسلامی ملک ہے؟ اعتراض کرنے والوں کے لیے پوائنٹ بہت ہوتے ہیں، اعتراض تو ہوتا ہے، بہرحال اعتراض تو ہے کہ اسلامی ملک میں خواتین سے کیسے ڈانس کروایا گیا اور ان کے ساتھ مرد تھے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا، ہم بچوں سے ٹیبلو کرواتے ہیں، جس میں چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں،
اور وہ جب ٹیبلو کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، بچوں میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھ کر بڑوں میں بھی جذبہ آتا ہے اور لوگ اسی کے تحت کام کرتے ہیں، مطلب خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے، اور وہ ان کے جذبے کو دیکھ کر اپنے اندر بھی ایک نئی امنگ اور نیا جذبہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی ولولہ انگیزی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یوم آزادی کی تقریبات میں اسلامی زندگی کا کوئی عکس نظر نہیں آتا، یہاں پر یہی ہوتا ہے۔ اور یہی سب یوم آزادی پر ہی نہیں ہوا، جب کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنے جلسے کر رہی ہے، اپنے جلوس کر رہی ہے، وہاں بھی خواتین وغیرہ جب شامل ہوتی ہیں تو اسی طرح سے شامل ہوئی اکثر خواتین ایسے شامل ہوتی ہیں کہ وہ بے پردہ تو ہوتے ہیں، ظاہر ہے پردے کا اتنا رواج نہیں ہے، لیکن چہروں پہ کلر لگا کے دوپٹے نیچے ہوتے ہیں، بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہی ہوتی ہیں، جھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہے اس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں، وہ اس چیز کو نہیں روکتی۔ اگر سیاسی پارٹیاں اپنی خواتین کو، اپنے لوگوں کو جو وہ نعرہ لگاتے ہیں، ہر پارٹی سے اسلام کا نعرہ لگاتی ہے، ہر پارٹی اسلامی نظام کا نعرہ لگاتی ہے، اسی وجہ سے ان کو ووٹ ملتے ہیں اور وہ اس میں حکومت کا حصہ بنتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی خواتین کو یہاں پر بھی سمجھائیں، ان کو اس پر لیکچر دیں، ان کو یہ باتیں بتائیں کہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے اسلامی ملک جس بنیاد پر ہم نے اپنا ملک حاضر وصول کیا، جس بنیاد پہ ہم نے ملک بنایا، جس بنیاد پہ یہ مورز وجود میں آیا، وہ چیز یہاں پہ نہیں پوری ہو رہی۔ بیسک جو ہے آبادی کا حصہ خواتین ہوتی ہیں، خواتین ہی بچوں کی تربیت کرتی ہیں، خواتین ہی مردوں کو گھروں سے باہر نکالتی ہیں، وہی ان کے آرام و آسائش کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان کے لیے ذہنی سکون اور کا ذریعہ بنتی ہیں۔ خواتین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں، قومیں جو ہے ماؤں کی گود سے ہی پلتی ہے، ماؤں کی گود سے ہی آگے جاتی ہیں۔ تو اس لیے مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہے وہ رول ادا کرے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ ہم اسی ترقی کے ساتھ، اسی دور میں رہتے ہوئے صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک دائرے میں رکھتے ہوئے یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ ہم جلسوں میں بھی جا سکتے ہیں، ہم جلوس میں بھی جا سکتے ہیں، ہم سب جگہ جا سکتے ہیں، ہم ہر تقریب اٹینڈ کر سکتے ہیں، تھوڑے سے شرم و حیا کے ساتھ، تھوڑے سے لحاظ کے ساتھ، تھوڑے سے سمٹ کر ہم یہ تمام کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر اسلامی نظام ہے تو آپ پر پابندی ہو گئی، آپ یہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، نہیں، خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک دائرۂ کار ہو، اس کے اندر رہتے ہوئے خواتین جلسوں میں، جلوس میں، تقریبات میں شرکت کریں۔ اور یہاں پر سب سے بڑا پوائنٹ ظاہر ہے دوسری قومیں جب ہمیں دیکھتی ہیں کہ اسلام کے نام پر ملک بنایا گیا اور اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں خواتین کی یہ حالت ہے، تو ظاہر ہے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان جگہوں پر شرکت کریں، ان جگہوں پر جائیں، کوئی کسی کو منع نہیں ہے، سب جا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنا دائرۂ کار جو ہے محدود کیجیے۔ آپ اسی میڈیا پر، انہی چیزوں پر، انہی ترقیاتی دور میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو محدود کر لیجیے، اپنے اللہ اور رسول کے احکامات کو یاد کر لیجیے، تو یقیناً یہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہا ہے، لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے، اور اعتراض کی بات ہے کہ اتنے بڑے فورم سے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور خواتین رقص کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں، ہماری ہیڈس کو، ہماری پارٹی کے لوگوں کو، ہمارے سربراہوں کو یہ سب تمام چیزیں دیکھنی چاہیے اور اس چیز کا پابند بنانا چاہیے کہ جہاں بھی جس تقریبات میں بھی ہو، ظاہر خواتین ہر جگہ حاضر جاتی ہیں، ہر تقریب میں ہوتی ہیں، تو وہ ایک ان کے لیے لائحہ عمل بنا دیا جائے، ایک پیٹرن دیا جائے اور وہ اس طرح سے شریک ہوں۔ تو ظاہر ہے ہم اسلامی ملک کے رہنے والے ہیں اور اسلامی ملک میں خواتین کا جو رول ہوتا ہے، جو ان کا عزت ہے، جو ان کی ویلیو ہے، اس کو ہم ظاہر کریں۔ اور اس طرح سے ہمارے جو پارٹیوں کے ہیڈ ہیں، جو پارٹیز اپنی خواتین کو بلاتی ہیں، لے کر جاتی ہیں، تو وہ ان کی تربیت کا بھی بندوبست کریں۔ ہماری خواتین بہت سمجھدار ہے، بہت تربیت ان کی اچھی ہے، تھوڑی سی موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ اس چیز پر غور کیا جائے گا۔ تمام سیاسی پارٹیاں جو انٹرنیشنل لیول پر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، صوبوں میں ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو ہمارا جو قومی تشخص ہے وہ اجاگر ہوگا اور ہم دنیا کی نظروں میں ایک معتبر قوم کہلائیں گے۔
تو اپنا اپنے لوگوں کا خیال کیجیے، محبت دیجیے اور اپنا اور اپنے آنے آگے لوگوں کا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔